قصاب حضرات سے جب کرواتے ہیں نا تو یہاں ہمارے شہروں میں جو قصاب ہوتے ہیں انہوں نے بہت سارے آرڈر پکڑے ہوتے ہیں، وہ ایک کے بعد کر کے نا فوراً دوسرے کی طرف انہوں نے جانا ہوتا ہے، پیسے کمانے ہوتے ہیں، پیسے کے لیے جناب خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، قربانی کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور گوشت کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جانور کو لٹاتے وقت یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جب جانور ذبح کر رہے ہیں نا تو ہمارے چونکہ پاک و ہند میں جو قبلہ ہے یہ مغرب کی جانب ہے، جانور کا منہ مغرب کی جانب ہونا چاہیے، جانور کا سر جو ہے یہ جنوب کی جانب ہونا چاہیے اور اس کی پیٹھ جو ہے یہ مشرق کی جانب ہونی چاہیے، اور یہ جانور کو لٹانے سے پہلے قبلہ کا تعین اس طرح سے جانور کو کھڑا کر کے پھر جانور کو گرایا جائے۔ پکے فرش کے اوپر گرا دیں گے تو جانور کو گھسیٹ کے سیدھا کرنا وہ آسان ہے، جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں۔ اگر کسی پتھریلی جگہ کے اوپر آپ نے گرایا جانور، پھر آپ کو اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں، جس طرف گر گیا اسی طرف آپ ذبح کر دیں، کیونکہ جب سیدھا کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو صاف ظاہر ہے جانور کو تکلیف ہوگی، اور حضور نے فرمایا جو کسی کے اوپر رحم نہیں نہ کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جس کے اوپر توجہ کرنی ہے آپ احباب جو قربانی کر رہے ہیں، قصاب حضرات پتہ کیا کرتے ہیں، قصاب حضرات جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، ابھی جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا تو وہ اس کے دل میں نا چھری گھونپ کے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی آدھا پونا گھنٹہ جانور کو ٹھنڈا ہونے میں کم از کم لگ جاتا ہے، بعض جانور اس سے بھی زیادہ لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہ شہروں کے جو قصاب ہے یہ فوراً ذبح کر کے دل میں، بڑے جانوروں کے دل میں چھری گھونپتے ہیں، اور جو چھوٹا بکرا یا بکری وغیرہ ہوتی ہے ان کی گردن کو چٹخا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جلدی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے بالکل اس چیز سے منع فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ایسے لوگ جو جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کل قیامت کے دن قبر میں یہی جانور عذاب کے لیے ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور کوئی پاس کھڑا ہو کے اگر قصاب کو نہیں روک رہا، قصاب ایسا ظلم کر رہا ہے جانور کے ساتھ، اور کوئی پاس کھڑا ہو کے نہیں قصاب کو روک رہا تو وہ بھی قصاب کے ساتھ برابر گناہ میں شریک ہے۔ ڈریے، وہ روایات میں آتا ہے نا کہ ایک عورت ایک بلی کو گھر میں بند کر کے چلی گئی، کچھ دیر کے بعد آ جاتی ہوں، لیکن اسے 2-3 دن لگ گئے، جب واپس آئی تو بلی مری پڑی تھی۔ تو جب یہ مری ہے تو مرنے کے بعد اسی بلی کو اس کے اوپر عذاب کے لیے مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی بھائی ایسا ذبح کرنے والا بیٹھا ہے تو خوف خدا کریں یار، 4 ٹکوں کے لیے جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی قربانیاں ضائع کر دیتے ہیں، اور کوئی پاس کھڑا ہو کے ایسا کروا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو رہا ہے۔ اس چیز کی بالکل توجہ کریں۔ اور ابھی جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پائے کاٹ دیتے ہیں، گردن کاٹ دیتے ہیں، یہ بالکل جانوروں کے ساتھ ظلم ہے۔ جب تک مکمل طریقے سے جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اجازت نہیں ہے، چھری تو دور کی بات ہے، ہاتھ لگانے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے جانور کو، کہ ہاتھ لگانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے زخم میں، ہم انسان اپنے آپ کو جانوروں کی جگہ رکھیں، اگر ہمارے زخم میں کوئی انگلی بھی لگا دے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، تو کیا یار جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ گوشت کی تقسیم کس طرح سے کی جائے؟ اگر کسی کے ساتھ حصہ رکھا ہوا ہے تو یہ یاد رہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکٹھے دوست حصہ کر لیتے، ڈیریاں بنا لیتے ہیں، جناب یہ تو لے جائے، یہ تو لے جائے، جو پسند آتی ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ حصہ رکھا ہوا ہے تو گوشت کو تولنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ نہیں تولیں گے، منہ سے تو کہہ دیتا ہے جناب جی میں تو کر لے میں تیرے پیچھے نہ آلا، لیکن دل میں اس کے ہوتا ہے نہیں یار یہ جو ڈیریا ہے اس کے اوپر 2 بوٹیاں زیادہ۔ اگر کسی کے ساتھ حصہ کرنا ہے تو بالکل اس کا وزن کیا جائے۔ ہاں گھر میں ہی کیا ہے تو گھر میں چونکہ ایک ہی جگہ پہ پکنا ہے، ایک ہی جگہ پہ کھانا ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے، سنت طریقہ اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک گھر کے لیے رکھا جائے، ایک اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ بھی یاد رہے، یہاں تک تو بتاتے ہیں لیکن آگے والی بات بڑے احباب جو ہے وہ نہیں بتاتے۔ اگر کسی کی فیملی زیادہ ہے، سارے جانور کا وہ گوشت کھائیں گے اور ان کو پورا ہو جائے گا تو پھر آپ کو 3 حصے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر میں بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا رکھ کے بعض اوقات دیکھا ہے کہ جناب مہینوں فریجوں میں پڑا رہتا ہے، تو اس انداز سے اگر کوئی رکھ کے اور آپ کے ساتھ والا غریب بھائی دال کے ساتھ سبزی کے ساتھ عید کے دن بھی روٹی کھا رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے ایسی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر جائیں۔